الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي العظيم الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب پلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز مرشد متقی مفتی آدم میزنم. رحمت دو عالم نور مجسم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم کے دربار و اربار میں ہدیہ درود و سلام نظر کر لیں. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم. اللہ تعالیٰ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اس پاکیزہ اجلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں حاضری کا بہترین صلہ دونوں جہان میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ علیہ وسلم. جامعہ اہل سنت گلشن اسلام کے سالانہ جشن دستار بندی کے زرین موقع پر آپ حضرات نور و نکھت سے معمور اس پاکیزہ اجلاس میں بڑی تعداد میں تشریف لائے. آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور اپنی بیداری کا ثبوت فراہم کیا. اور پھر مبارکباد ہے جامعہ کے تمام ذمہ داروں کو، ارکان، عہدیداران اور اس جامعہ کے تمام باوقار اساتذہ کرام کو جنہوں نے انتھک محنت کر کے ایک لمبا سنگھرش کر کے تشنگان علوم نبوت کے سینوں میں قرآن شریف جیسی دولت کو ودیعت کرنے میں کلیدی کردار ادا فرمایا. میں محبت کا سلام پیش کرتا ہوں سینکڑوں عالموں کے استاذ عالم باعمل مفکر اسلام علامہ مفتی محمد افروز رضا صاحب کو، جنہوں نے
خوش اخلاقی، ملنساری، بلند کرداری کا مظاہرہ فرما کر اپنے اس مبارک پیریڈ میں دین اسلام کی عظیم الشان خدمت انجام دی۔ اللہ تعالی حضرت مفتی افروز رضا صاحب کا سایہ دیر تک رکھے۔ ابھی ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک حاجی صاحب پردھان صاحب بیٹھے تھے اور ذکر حضرت کا چل رہا تھا، تو ان کے اس جملے کو مجھے میرے دل نے چھو لیا، میرے دل کو ان کے اس جملے نے چھوا، اور میں یہ جملہ ان کا بھول نہیں پاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ مفتی افروز رضا کنورہ کے لیے اللہ کا تحفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے عالموں کی بڑی ضرورت ہے ہمارے سماج کو، یہ ملت کا سرمایہ ہے۔ بے شک۔ ناظم اعلیٰ جامعہ اہل سنت گلشن اسلام حضرت قبلہ مولانا شاکر رضا صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایسے اساتذہ اکرام کو چنا اور ان کی خدمات انجام دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جزائے خیر۔ ابھی پردھان صاحب نے بہترین علماء کا استقبال کیا ہمارے، اور یہاں بفضل ہی تعالی ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے دل علماء، علم اور مدرسوں کے لیے، دین کے لیے نرم ہے۔ اللہ انہیں اور نوازے۔ نام لوں گا، کئی نام ہیں، مگر چونکہ انہوں نے بڑی محبت سے سارے عالموں کو کھانا کھلایا اور ہر طرح کا ماشاءاللہ کھانے میں پورے طور پر خیال رکھا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اللہ اور نوازے۔ آمین۔ ایسی محبتیں کرتے رہو دین سے، اللہ اس کا صلہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ بے شک۔ ہم جلسوں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کون محبت سے کھلا رہا اور کون ایسے ہی رگڑا کاٹ رہا۔ رگڑے بھی کاٹ رہے ہیں لوگ، ہوٹل سے روٹی منگا لی وہ، اور تھوڑا سا قورمہ منگا لیا وہ تیل والا، اور لا کے آگے رکھ دیا کہ کھاؤ بنانا تو کیا کھا لیں۔ ہم نے کہا یہ کھلا نہیں رہا، رگڑا کاٹ رہا۔ کہ ہاں یہ بلا سر پہ سوار ہو گئی، اب اسے نپٹانا ہے کسی طریقے سے۔ مگر یہاں پردھان تو میں تمہارے گھر والوں کو اور جتنے وہاں بیٹھے تھے تمہارے ساتھ، پردھان ذاکر صاحب اور پردھان کیا نام ہے، ہاں حاجی جی، حاجی صاحب، اللہ تعالیٰ سب کو جنہوں نے محبت سے علماء کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور آپ کو بھی ان کے ساتھ، ہم سب کو دونوں جہان میں خوشحالیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ آمین بجائے نبی الامین۔ مجھ سے پہلے میرے استاد اور ہزاروں عالموں، فاضلوں، خطیبوں، ادیبوں کے استاد، علم اور فضل کا پہاڑ، کئی زبانوں کے ماہر اور دین کے لیے پرخلوص خدمت کرنے والے زبردست عالم دین، قبلہ علامہ مولانا مفتی محمد اسحاق حسین صاحب قبلہ دامت العالی، اللہ حضرت کا سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک رکھے۔ آمین۔ انہوں نے اپنی حکمت اور علم کے موتی آپ کے سامنے لٹائے۔ ان کے ایک ایک جملے میں ہم جیسے کم پڑھے لکھے لوگ کئی تقریریں بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریریں ہی ایسی ہوتی ہیں، ان کی ایک ایک جملے میں پورا کا پورا سمندر ہوتا ہے، اس کو اگر پھیلاؤ کمپیوٹر کی طرح، فائل میں فائل، فائل میں فائل، فائل میں فائل، اور وہ پوری فائلز بن جاتی ہے۔ تو مجھ سے پہلے بڑی اچھی تقریر حضرت کی طبیعت کو چلی لے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جی چاہتا تھا کہ حضرت کی تقریر سنتے رہیں، مگر پتہ نہیں کیا سوچا حضرت نے،
یا طبیعت یا وقت کی نزاکت کا احساس ہوا اور حضرت نے بڑی جلدی پائے تکمیل کو اپنا خطاب جلیل پہنچا دیا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کا سہارا لے کر چند باتیں آپ سے اسی قبیل اسی ذیل میں کروں گا جس ذیل میں سرکار ہمارے استاد گرامی نے آپ حضرات کو پیاسا چھوڑ دیا۔ ہم مدرسے کے تعلیمی اجلاس میں ہیں، مدرسوں کی حیثیت، امپورٹینس اور مدرسے کتنے مہتوپورن ہوتے ہیں اس پر قبلہ شاید روشنی ڈال رہے تھے، اور اسی کو میں اپنا موضوع سخن بناتے ہوئے آپ سے عرض کروں گا کہ جو مدرسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مدرسے معمولی نوعیت کے حامل اس لیے نہیں ہیں کیونکہ مدرسے کا جو سب سے پہلا ہسٹری میں پیج ملتا ہے تو وہ اس دنیا سے پرے الگ ہٹ کے بہت دور ہمیں اور آپ کو نظر آتا ہے۔ مطلب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مدرسوں کا شجرہ نسب بہت پرانا ہے۔ یہ شجرہ نسب دنیا سے نہیں جنت سے ملتا ہے۔ بے شک زور سے کہو سبحان اللہ، اور ایسے ہی بولتے رہو۔ اب مدرسے کی مخالفت اور اناد رکھنے والے لوگ وہ اس پوائنٹ پہ اللہ جانے ان کے چہروں کے کلر کیسے ہو جائیں گے کہ سب سے پہلے مدرسے کی بنیاد جنت میں خود اس سنسار کی رچنا کرنے والے اللہ نے ڈالی ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا مدرسہ اللہ نے بنایا، زور سے کہو سبحان اللہ۔ پہلا مدرسہ کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اب سمجھ لو جب اللہ نہیں بنایا تو اس مدرسے کی حیثیت کیا ہوگی؟ مدرسے کی حیثیت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ نے بنایا اور اللہ نے پڑھایا، بنایا بھی پڑھایا بھی۔ پڑھا کس نے؟ ہمارے اور تمہارے بابا حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے پڑھا، اللہ نے پڑھایا۔ قرآن شریف میں اس کا واضح بیان موجود ہے۔ اللہ فرماتا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو تمام اسماء اور مسمیات کے علوم عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں میں ایکسپرٹ بنایا، 6 لاکھ بھاشاؤں کا گیان عطا فرمایا۔ زور سے سبحان اللہ۔ 6 لاکھ زبانیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ ہماری ہے، یہ ہماری ہے، زبانوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں لوگوں کے سر پھٹے جا رہے ہیں۔ سنسکرت ہماری ہے، ہندی ہماری ہے، اردو ہماری ہے، پرتگالی ہماری ہے، فرینچ ہماری ہے، ملیالم ہماری ہے، انگلش ہماری ہے، فلاں ہماری ہے، فلاں ہماری ہے، مگر جناب والا میں کہتا ہوں نہ تمہاری نہ تمہاری کسی کی نہیں ہے۔ 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں پوری دنیا میں، صرف 2462 2462 لینگویج آر اسپوکن ان دس ورلڈ۔ پوری دنیا میں 2462 زبانیں بولی جاتی ہیں، اور ہمارے ابا کو اللہ نے 6 لاکھ زبانیں عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب سمجھ لو کس کی ہو گئی؟ ہمارے ابا کی ہو گئی۔ فرینچ ہمارے ابا کی، سنسکرت ہمارے ابا کی، ہندی ہمارے ابا کی، پرتگالی ہمارے ابا کی، جناب پہاڑی ہمارے ابا کی، اور جناب والا جتنی بھی زبانیں دنیا میں سب ہمارے ابا کی۔ کسی کی نہیں ہے کوئی زبان، سب ہمارے ابا کی ہیں۔ ارے ابا سے ہی چلا ہے بس، اس لیے انگریزی بھی ہمارے ابا کی خوبصی کو جناب والا ہمارے جناب والا
باقاعدہ اس پہ حق ہے، خوب سیکھو، انگریزی بھی سیکھو، ہندی بھی سیکھو، پرتگالی بھی سیکھو، ملیالم بھی سیکھو، اور جناب والا جس سے جو ہو سکے اتنا سیکھ لے۔ ساری زبانیں بابا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی ہیں، تو جناب والا یہ پہلا مدرسہ ہے جس کی بنیاد اللہ نے جنت میں رکھی ہے۔ عرض کرتا ہوں جناب والا کہ مدرسہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور مدرسہ کتنا مہتوپورن ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بنیاد جنت میں خود رکھی اور خود اللہ نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہم نے پڑھایا، ہم معلم ہیں، اللہ نے پڑھایا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ مدرسہ اینٹوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ تپائیوں کا نام نہیں ہے، مدرسہ الماریوں کا نام نہیں ہے۔ کہیں آپ یہ سمجھے کہ جنت میں الماری رکھی تھی نہیں رکھی تھی، تپائیاں رکھی تھی نہیں رکھی تھی۔ مدرسہ نام ہے اس تقدس معاب پاکیزہ مقام کا جہاں کلمہ خیر سکھایا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں کلمہ خیر سکھایا گیا وہی مدرسہ ہے۔ یہ اللہ عز و جل نے سب سے پہلے بنیاد رکھی اور پھر دنیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے اپنا دل جناب والا یوں تو سارے نبیوں کو دیا ہے، مگر ہماری روح ہے جناب والا نبیوں پہ قربان، لا نفرق بین احد من رسلہ، مگر جناب والا پوری مولانا علامہ ادھر آ جاؤ، سب خیر تو ہے، پریشان تو نہیں؟ نہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کو مانتے ہیں ہم، مگر اس دنیا میں اگر کسی پہ ہماری روح قربان، ہمارے دل قربان، ہماری جان مال، جاہ و حشمت، کرسیاں، ساری کی ساری چیزیں اگر قربان کسی پہ ہیں تو اللہ کی قسم مدینے والے مصطفیٰ پر ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا عالم بنا کے بھیجا، حاکم بنا کے بھیجا، حکیم بنا کے بھیجا، پوری دنیا میں سب سے زیادہ حکمت انہیں عطا فرمائی۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ امریکہ، یورپ اور جناب والا پوری دنیا کی عقل و حکمت ایک طرف اور مصطفیٰ جان رحمت کی دانش و بینش کا ادنا حصہ برابری نہیں کر سکتی دنیا۔ مصطفیٰ جان رحمت کی دانش کی، مصطفیٰ جان رحمت کی عقل کی کون برابری کرے گا؟ کہاں دنیا اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کی؟ حاجی صاحب سب جو چاہتا ہے اور دو جہاں میں خدا لاج رکھے، یہی حاجی صاحب ہمارے ابھی ذکر خیر کر رہے تھے، ماشاءاللہ موجود ہے جلسے میں۔ اللہ آباد آپ سب کو سرسبز و شاداب رکھے۔ کیا جلسہ ہے، کیا ماحول ہے، پر نور ماحول ہے، اور الحمدللہ ایسا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کنورہ کا حال معلوم ہے، یہاں سننے والے لوگ ہیں۔ خوش رہو بیٹا، آباد رہو، سرسبز و شاداب۔ توجہ ہے؟ ساری دنیا میں سب سے زیادہ عقل حکمت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے تو ہمارے حضور کو۔ کسے؟ ہمارے حضور کو۔ بتاؤ غلط ہے بات؟ صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے۔ سب سے زیادہ، ارے اتنی عقل ہے کہ آج عقل والے مصطفیٰ کی فالوئنگ کر رہے ہیں، حکمت والے مصطفیٰ کی فالوئنگ کر رہے ہیں، جیولوجی والے مصطفیٰ کی فالوئنگ کر رہے ہیں، میڈیکل والے مصطفیٰ کی فالوئنگ کر رہے ہیں، جناب والا ٹائمنگ والے مصطفیٰ کی کا امیٹیشن کر رہے ہیں، بولنے والے مصطفیٰ کا امیٹیشن کر رہے ہیں، لکھنے والے مصطفیٰ کا امیٹیشن کر رہے ہیں۔ ایک ایک جملہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہیں، ہزار حکمتیں نکال دیتے ہیں لوگ۔ مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھتے، تم تو نہیں پڑھتے، تمہیں تو امر اجلیے سے ہی فرصت نہیں ملی۔ وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں جو مصطفیٰ کے دشمن ہیں، اور وہ ان حدیثوں میں قیمتی موتی اور ہیرے تلاش کر رہے ہیں اور مل رہے ہیں انہیں۔ حضرات محترم نبی پاک نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا اور 1400 سال کے بعد اس کا سروے ہو رہا ہے، تحقیقیں آ رہی ہیں اور ساری دنیا مجبور ہے مصطفیٰ جان رحمت کی فالوئنگ کرنے پر، مصطفیٰ جان رحمت کی تقلید کرنے پر مجبور ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پر مجبور ہے۔ کبھی نبی فرماتے ہیں کہ مجھے لوکی پسند ہے، 1400 سال کے بعد دنیا کا سروے بولتا ہے کہ لوکی میں وٹامن بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرات محترم 1400 سال پہلے نبی کہتے ہیں کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر چیز کا علاج ہے۔ آج پورا میڈیکل اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہر جگہ کلونجی کا استعمال کرتا ہے۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو اس پہاڑ کے نیچے سونا، اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کے چلے۔ امریکہ کے سائنٹسٹ فوراً کمپیوٹر اور مشینیں نصب کر دیتے ہیں اس پہاڑ کے نیچے۔
ہے، انہیں یقین ہے کہ ہو نہ ہو اس پہاڑ کے نیچے سونے کی کان ہے، اس لیے کہ یہ محمد کی زبان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، زور سے کہیے۔ 1400 سال پہلے کہتا ہے وہ پیغمبر کہ ایک وقت آنے والا آدمی کی ران بات کرے گی۔ ہم بھی نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی کی ران کیسے بات کرے گی، لیکن جب ہم نے موبائل سے پہلے پیجر دیکھا، موبائل سے پہلے ایک چیز آئی تھی پیجر، جب ہم نے وہ پیجر دیکھا تو اس کی یہ خصوصیت تھی کہ اسے آدمی جیب میں نہیں رکھتا تھا، اس کی یہ خاص بات تھی کہ اسے ران پہ ہی رکھتا تھا اور سامنے لگا کے رکھتا تھا۔ حضرات محترم اس کے بعد موبائل آیا ہے۔ حضرات محترم پیجر کو جب ہم نے رانوں پر بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، خدا کی قسم ہمیں 1400 سال والے پیغمبر کا وہ جملہ یاد آیا کہ مصطفیٰ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے کہ آدمی کی ران آدمی کو خبر دے گی۔ سبحان اللہ۔ پریشانی تو نہیں ہے؟ نہیں 1400 سال پہلے اتنی عقل، اتنی حکمت ہر میدان میں۔ آپ مصطفیٰ کی حکمت پڑھ کے دیکھیے، مصطفیٰ کا میڈیکل پڑھ کے دیکھیے، مصطفیٰ کا طب پڑھ کے دیکھیے، مصطفیٰ کی سائنس پڑھ کے دیکھیے، مصطفیٰ کی پالیٹکس پڑھ کے دیکھیے، مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کی برانچوں پہ آئیے اور جناب والا پڑھ کے غور فرمائی، مگر آپ پڑھتے ہی کہاں، آپ کو فرصت ہی کہاں ہے پڑھنے کی؟ اور جناب والا جو پڑھے لکھے ان کے پاس آپ بیٹھتے بھی کہاں ہیں؟ مدرسوں سے اتنی محبت ہے ہی کہاں؟ عالم کو بیٹھتے ہی کہاں ہے؟ شیطان نے تو آپ کو جناب والا الٹا سیدھا پڑھا رکھا کہ مولوی نے یوں کر دیا، مولوی نے یوں کر دیا، مولوی نے یوں کر دیا۔ ارے مولویوں کی بدگوئیاں کرنے والا ہو، ان کی چغلیوں کے بازار سرے چوراہا گرم کرنے والوں، ایک بار یا تو ان کے پاس بیٹھو، صحبت ہو سکتا ہے آپ کو یہ علم دے دے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کی برانچوں میں اس برانچ میں یہ خوبی ہے، اس برانچ میں یہ خوبی ہے، اور یہاں لوگ اس کی یہ فالوئنگ کرتے ہیں، وہ فالوئنگ کرتے ہیں، لیکن آپ تو کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کو فرصت ہی نہیں ہے۔ اور جناب والا دوسرے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، وہ امریکہ کے عیسائی پڑھتے ہیں، اسرائیل کے یہودی پڑھتے ہیں، اور تو اور اپنے بھارت میں ہی دیکھ لو، بھارت میں ہی دیکھ لو آپ، ہمارے یہاں مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے تو نوجوان اپنی گپوں شپوں میں لگا ہوا، بڑا بوڑھا مسجد کے دروازے پہ بگی واگ کھیل لیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب والا اذان کیا ہوتی ہے اور نماز کیا ہوتی ہے۔ 70 سال کے بے غیرت بڈھوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو مسجد کے دروازے پہ بگی واگ چل رہی ہے، کوئی بڈھا بگی پھنسائے پڑا، کوئی بڈھا بگی پھنسائے پڑا، اذان ہو رہی، کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور عورت کو دیکھو تو گھر میں یہ کہہ رہی ہے بیٹے آواز سلو کرتے، ٹی وی کی آواز سلو کرتے، اذان ہو رہی ہے، سین بند مت کریے، سین بہت اچھا ہے۔ یہ ہماری عورت ہے، سین بہت اچھا ہے، ایسا سین چلے گا تیرا قبر میں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، رونگٹے، زلزلہ آ جائے گا پورے وجود میں۔ سین بند مت کرنا، اذانوں کی ناقدری کرتے ہو تم، اب ذرا اسے دیکھو جو مسلمان بھی نہیں ہے۔ پریشانی تو نہیں ہے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں واٹس ایپیا فیس بکیا سے فرصت نہیں، امر اجلیہ سے فرصت نہیں، تم قرآن حدیث کیا پڑھو گے اور جناب ایوری فیلڈ آف لائف آف ہولی پروفٹ کیسے دیکھو گے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کے واقعات اور مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کی برانچیں آپ کیسے دیکھ پاؤ گے؟ آپ کو تو اخباروں کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے، اور جس کی مرد آباد پکارتے ہو تم، چوراہے چوراہے مرد آباد مرد آباد، اب ذرا اس کی بھی سن لو، نام نہیں لوں گا۔ وہ مسلمان نہیں ہے، دیش کی بڑی کرسی پہ ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اب ذرا اس کا بھی کردار دیکھیں آپ، اذان ہماری، ہم اذان کا احترام نہ کر سکے، نہ مان دے سکے، نہ سمان دے سکے، نہ ریسپیکٹ کر سکے۔ ہماری عورت کہتی ہے ٹی وی کی آواز بند ہونی چاہیے، سین بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا بچے کو پتہ ہی نہیں اذان کیا چیز ہوتی ہے۔ ہمارا بوڑھا بگی باغ کھیلتا ہے، اذان ہو رہی ہے، اور ہمارے مصطفیٰ فرماتے ہیں 1400 سال پہلے کے اذان کا لوگوں کو اگر یہ پتہ
پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے میں کتنا ثواب ملتا ہے، لوگوں میں تلواریں چلے۔ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت نے بہت پہلے فرمایا کہ تم اگر بے چین ہو جاؤ تو اذان پڑھا کرو، مصیبتیں گھیرے تو اذان پڑھا کرو، بلائیں آئے تو اذان پڑھا کرو، گھروں کے اندر مصیبت کھڑی ہو جائے اذان پڑھو، جھگڑے ہو تو اذان پڑھو، بارش نہ ہو تو اذان پڑھو، بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو، دنگا بھڑک جائے تو اذان پڑھو، خون خرابہ ہو جائے تو اذان پڑھو، کوئی ظالم تمہارے سر پر بیٹھ جائے تو اذان پڑھو۔ اگر تم یہ دیکھو کہ واقعی تم بڑے مظلوم اور بے کسی اور بے بسی کے انداز میں سانسیں لیتے ہو اور اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہو تو اذان پڑھو۔ حضرات محترم، جب تمہارے دل مضطرب ہو جائے، بے چین ہو جائے، جب تم ویاکل ہو جاؤ تو اپنے دلوں کو، بے قرار دلوں کو اور بے چین روحوں کو شاد کرنے کے لیے اور ان دلوں کو پاک پاک کرنے کے لیے اذان پڑھو۔ یہ اذان ہے، ہر چیز کا نسخہ اذان ہے، ایوری فارمولہ، ہر چیز کا نسخہ اذان ہے، اور جناب والا ہر بلا کے پیچھے اور بلاؤں کو دفع کرنے والا ایک ہی فارمولہ اور نسخہ اذان ہے، مگر ہم اذان کے بارے میں اتنے جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ذرا اس کی سنو جس نے جناب کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، دیش کی بڑی کرسی پر ہے، وہ کلکتہ میں، بنگال میں ایک بڑی جن سبھا کو سمبودھت کر رہا ہے، بہت بڑی جن سبھا ہے، لاکھوں کا مجمع ہے، 2 مائک اس کے سامنے لگے ہوئے ہیں، بھاشن زوروں پر ہے، حضرات اس کا بھاشن زوروں پہ ہی رہتا ہے، بھاشن زوروں پہ ہے، اور ایسے حال میں جب اس کا بھاشن پورے شباب پر تھا، ٹھیک اسی ٹائم قریب کی مسجد سے اذان کی آواز آ گئی، سبحان اللہ، مسجد کے میناروں سے صدائے توحید بلند ہو گئی، ادھر صدائے توحید بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ادھر اس نے دونوں مائکوں کو سرنڈر کر دیا اور اپنی جنتا سے کہا پلیز کیپ سائلنس، خاموش، شانتی بنائے رکھو، پہلے مسلمانوں کی اذان کی آواز غور سے سن لو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، سبحان یہ مان ہے، یہ سمان ہے اذان کا، اس کے دل میں جس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا، اور ہم کلمہ پڑھنے والے اذان کو جانتے ہی نہیں۔ اذان کیا چیز ہے؟ اذان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ دونوں مائک سرنڈر کر دی، سرنڈر جنتا سے کہتے ہیں پلیز کیپ سائلنس، خاموشی بنائے رکھو، شانتی بنائے رکھو، مسلمانوں کی اذان کی آواز غور سے سن لو۔ ارے بہت ممکن ہے لوگوں کے انہی اذانوں کے احترام کی وجہ سے انہیں کرسیاں مل گئی ہو، اور بہت ممکن ہے کہ اذانوں کی بد احترامی کرنے کی وجہ سے ہم ذلت کے قار میں روزانہ گرتے چلے جا رہے ہیں، ذلیل ہوتے چلے جا رہے ہیں، بہت ممکن ہے۔ بہت لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، پیسہ نہیں ہے اس لیے ذلیل ہے، راجنیتی نہیں ہے اس لیے ذلیل ہے، نیتا گیری نہیں ہے اس لیے ذلیل ہے، پڑھے لکھے نہیں ہے اس لیے ذلیل ہے، مگر میں نہیں مانتا ان چیزوں کو۔ پیسہ بھی ہے، پڑھے لکھے بھی ہے، ڈاکٹر بھی ہے، ماسٹر بھی ہے، مولوی بھی ہے، اور پیسہ اتنا بھی لندن میں ہوٹل پہ کا ہمت نہیں پڑی پوری دنیا میں کسی کے خریدنے کی، اگر کسی نے خریدا تو ایک کلمہ پڑھنے والے نے خریدا۔ راجنیتی میں بھی کمزور نہیں ہے، بہت سیاسی دنیا میں بھی جناب والا ہلچل مچائے ہوئے کلمہ پڑھنے والے، تو جناب والا پھر ویک کدھر سے ہے، پوائنٹ کون سا ہے وہ ویک پوائنٹ، لوز پوائنٹ ہے کون سا جہاں پہ پھسل گئے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تم چھوٹا سمجھ رہے ہو، جیسے اذان ہے، اذان کو جناب والا تم سمجھتے ہی کہا ہو، جیسے مدرسہ ہے، اس مدرسے کی حیثیت تمہاری نظروں میں ہے ہی کیا؟ یہ قرآن ہے، اس کو میننگ لیس سمجھتے ہو، ایک ایک مہینہ تمہارے گھروں میں طاقوں میں پڑا رہ جاتا ہے قرآن، گند چل جاتی ہے، غبار اڑ جاتا ہے، عورت ہے نام نہیں لیتی کھولنے کا، مرد ہے اسے تو پتہ ہی نہیں قرآن کیا ہوتا ہے۔ حضرات 2 کوڑی کے فرشوں پر روزانہ پوچھے لگائے جاتے ہیں، روزانہ نہیں ہر 10 منٹ میں پوچھے مارے جاتے ہیں 2 کوڑی کے فرشوں پہ، مگر یہ قرآن ہے۔ حضرات محترم 1 مہینہ ہو گیا ہے، گند چل گئی، غبار اٹھ گیا ہے، مگر ہمت ہے کسی کی جو اس قرآن کو کپڑوں سے نکال کے صاف کر دے؟ ہو سکتا ہے انہی وجوہات کی وجہ سے ہم ذلیل ہو گئے ہو، انہیں تم بہت چھوٹا سمجھتے ہو، مگر یہ اللہ کے نزدیک بڑی چیزیں ہیں۔ کوئی پریشانی؟ مجمع تو آپ کا ماشاءاللہ ایسے ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دیر تک رکھے ناظم اعلیٰ۔ آپ نے واقعی بڑی محنت کی ہے اور آپ کے دل کا خلوص ہے جو ہر جلسے میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ امام حسین کربلا والے سرکار، ہمیں کتنا یاد ہے ان کے بارے میں؟
ہنسے 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 بس. تازیہ بنانا چاہیے نہیں بنانا چاہیے، حلال ہے حرام ہے اسی میں پڑے. لیکن حسین کیا ہے، نبی کا بیٹا کیا ہے، مصطفیٰ کے شہزادے کی حقیقت کیا ہے، یہ پوچھو غیر مسلموں سے. تم جناب والا پڑھ نہ سکے، نہ نبی کو پڑھ سکے، نہ نبی کے گھر والوں کو پڑھ سکے، نہ قرآن کو پڑھ سکے، نہ حدیثوں کو پڑھ سکے. اب ان سے پوچھو، یہ گاندھی جی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. دیش کی آزادی میں کردار ہے ان کا، گاندھی جی کا. انگریزوں کے ناپاک منحوس خون آسام پنجوں سے آزادی دلانے کے لیے انہوں نے جماعت بنائی، وہ ٹیم آگے بڑھی، جد و جہد کی، نہ جانے کتنے موومنٹ اور نہ جانے کتنے ابھیان، نہ جانے کتنے مورچے کھولنے پڑے گاندھی جی کو. ناکامی ملتی رہی. میرٹھ سے دلی تک سڑکوں پہ کوئی پیڑ ایسا نہیں تھا جس پیڑ پہ کسی بھارت واسی کی لاش نہ جھول رہی ہو. ہر مورچہ بھی پھل، ہر مورچہ بھی پھل، ہر مورچہ بھی پھل، اور کہیں سفل نہیں ہوئے گاندھی جی. اچانک ان کی نظر امام حسین کی جیونی پہ پڑ گئی، اچانک ان کی نظر امام حسین کی زندگی پہ پڑ گئی، اچانک انہوں نے لائف آف امام حسین نام کی کتاب پڑھ ڈالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمان نہیں ہے وہ، اور ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے. لڑا جا رہا، مرو جا رہا، ذرا ذرا سی بات بس ایسے ہے جناب والا جیسے ہے ہی اور کوئی ہے ہی نہیں. نہ اخلاق کا پتہ، نہ سیرت کا پتہ، نہ صورت کا پتہ، نہ مورل ویلیوز ہے. اپنے سماج میں کیا رکھا، بے حیائی، بے شرمی. نئے نئے پیسے ہو گئے، کپڑوں سے باہر نکلے گھوم رہے ہیں نئے نئے پیسے میں، ایسا لگ رہا ہے جیسے انڈے سے پھول پھراتا ہوا نکلتا ہے جناب والا. ایسے نیا نیا پیسہ ہو گیا، کسی کی زمین مہنگی ہو گئی، کسی کی پلٹیاں بک گئی، اور جناب والا کسی کی دکانیاں بک گئی، کسی کی دکانیاں چل پڑی. تو اب کسی پوچھتا تھوڑا ہی ہے، نہ مدرسہ مدرسہ ہے، نہ مسجد مسجد ہے، نہ اللہ اللہ ہے، نہ رسول اللہ ہے. اسے جناب وہ تو اپنے میں مگن ہے. مگر یہ دیکھو گاندھی جی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. یہ ہر مورچے پہ جب بھی پھل ہونے لگے جناب والا تو انہوں نے سوچا کیا کیا جائے. لائف آف ہولی پروفٹ، لائف آف حسن آف ہولی پروفٹ مصطفیٰ جان رحمت کے شہزادے امام حسین کی زندگی پہ نظر پڑ گئی. پوری کتاب پڑھی، اور کتاب پڑھنے کے بعد ایک نیا ساہس، ایک نئی امید کی لہر کا کرن جناب والا نمودار ہوئی، ایک لہر، اور جناب والا ایک راستہ ملا، ایک راستہ ملا، منزل کا پتہ دینے والا راستہ. امام حسین نے بہت کچھ سکھا ڈالا اس کتاب کے اندر جناب گاندھی جی کو. وہ کہتے ہیں پھر میں نئے ارادوں کے ساتھ، نئی امنگوں کے ساتھ، نئے جذبوں کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ، اور ہر اندھیرے کے بعد ایک نئی صبح کے ساتھ میں باہر نکلا. میں پھر منظم ہوا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو ڈسپلن میں کیا، آگے بڑھا نئے حوصلوں کے ساتھ. تو میں جدھر جدھر گزرتا چلا گیا، حسین پاک کی زندگی کو آئیڈیل بنا کے میں نے ہر نفل مورچے کو، ہر نفل مورچے کو، ہر نفل مورچے پہ مجھے سفلتا ملتی چلی گئی. ہر جگہ سفل ہو گیا، سفل ہو گیا، یہاں تک کہ 1947 کی صبح کو، ایک دن اگست کی 1947 کی اگست کی ایک صبح کو آخر کار انگریز ناپاکوں نے بھارت جیسے پوتر دیش کو چھوڑ دیا، اور ہمارا دیش انگریزوں کے ناپاک پنجوں سے آزاد ہوا. حضرات محترم، ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ گاندھی جی نے آزاد کرایا، سبھاش چندر بوس نے آزاد کرایا، ابوالکلام نے آزاد کرایا، فلاں نے آزاد کرایا، اشفاق اللہ خان نے آزاد کرایا. اس دیش کی آزادی کے پیچھے یہ لوگ نظر آتے ہیں، مگر سچ عمران حنفی گاندھی جی کے الفاظ پڑھ کر آپ کو بتانا چاہتا ہے، اس دیش کی آزادی کے پیچھے گاندھی جی تو ہے ہی ہے، اس دیش کی آزادی کے پیچھے لوگ تو ہے ہی ہے، مگر ان ایکچوئل اگر سچائی دیکھو تو اس دیش کی آزادی کے پیچھے اگر کوئی محرک ہے، اس دیش کی آزادی کے پیچھے اگر کوئی عامل کار فرما ہے، اگر اس دیش کی آزادی کے پیچھے کوئی ہے تو وہ کربلا والا امام حسین ہے. حسین نبی کا بیٹا حسین، مصطفیٰ کا شہزادہ حسین، سیدہ کی آنکھوں کا تارا حسین. اور یہ بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ گاندھی جی نے بے شک بے شک اپنے الفاظ میں یوں کہا ہے. وہ کہتے ہیں I have learnt from Hussein
زور سے کہیے سبحان اللہ. انہی کے الفاظ آپ گوگل سرچ کریے, آپ کو پتہ لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں I have learned from Hussein how to achieve victory while being oppressed. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات میں نے امام حسین سے سیکھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ آباد رکھے. یہ بات میں نے امام حسین سے سیکھی ہے. کیا بات سیکھی ہے؟ کہتے ہیں یہ بات میں نے امام حسین سے سیکھی ہے کہ مظلومیت کے حال میں جنگ جیتی جا سکتی ہے. جیسے امام حسین مظلوم تھے, کھانا بند ہے, پانی بند ہے, مگر حسین جنگ جیت گئے. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. جنگ جیت گئے, علی اصغر شہید ہو گئے, جنگ مگر حسین جیت گئے. علی اکبر شہید ہو گئے, مگر جنگ امام حسین نے جیت لی. اور کیسے جیت لی جناب والا؟ جنگ ایسے جیت لی کہ آج 1300 سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ کی قسم ان کروڑوں دنوں پہ کسی کی حکومت کا سکہ چلتا ہے تو امام حسین کی حکومت کا سکہ چلتا ہے. 18 سال علی اکبر کل بھی راجا تھا اور آج بھی راجا ہے. یعنی کربلا کے بعد اگر ان دلوں پہ کسی کی حکومت ہے تو امام حسین کی حکومت ہے. اور یہی جیتنے کا جناب والا, یہی جیتنے کی دلیل ہے کہ امام حسین جیت گئے. یزید کا نام کوئی محبت سے نہیں لیتا. حضرات محترم یزید نہیں جیتا, حسین جیت گئے. وہ کہتے ہیں مظلومیت کے حال میں حسین جیت گئے. حضرات محترم پھر آگے بڑھے اور مورچے انہوں نے فتح کر لیے. عرض کرنا چاہتا ہوں حسین ہمارا تھا, سبق دوسرے حاصل کرتے ہیں. حدیث ہماری تھی, سبق دوسرے حاصل کرتے ہیں. قرآن ہمارا ہے, سبق دوسرے لوگ حاصل کرتے ہیں. اذان ہمارا ہے, اذان ہماری ہے, اور فائدہ دوسرے لوگ لیتے ہیں, دنیا والے لیتے ہیں. حضرات محترم مگر کیا ہم نہ لے سکتے تھے قرآن کا فائدہ؟ ہم نہ لے سکتے تھے اسلام کا فائدہ؟ ہم نہیں لے سکتے تھے جناب والا؟ یہ سارے فائدے ہمارے لیے تھے. بے شک, بے شک, سبحان اللہ. اب ہم پڑھتے ہی نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا تھا آپ سے, ٹائم زیادہ نہ ہو جائے, میری نظر ٹائم پہ بھی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ پڑھیے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا اور معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ عقل والے جناب والا, سب سے زیادہ حکمت والے, سب سے زیادہ دانش و بینش والے اگر کوئی ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت ہے. میرا دور سے کہو سبحان اللہ. اب ان کا کارنامہ پڑھیے, ان کا کارنامہ پڑھیے. کیا کارنامہ ہے؟ کارنامہ یہ ہے کہ جب 40 برس کے ہو گئے, وہ زمانے پہ چھا گئے وہ, تو جناب والا اللہ نے غار ہیرا میں قرآن اتارا. اللہ نے فرمایا, حضرت جبرائیل آئے, قرآن کی آیتیں لے کے آئے. ارے 1300 سال پہلے, 1400 سال پہلے تبھی تو اترا ہے قرآن. غار ہیرا میں ہی تو اترا ہے قرآن. جناب والا مصطفیٰ پہ ہی تو اترا ہے. 23 سال میں مکمل ہوا. تھوڑا تھوڑا قرآن اترتا رہا, تھوڑا تھوڑا اترتا رہا. کبھی مکے میں اترا, کبھی مدینے میں اترا. مکے کی صورتیں ہیں, مدینے کی بھی صورتیں ہیں, مگر یہاں سب سے پہلی بار فرسٹ ٹائم غار ہیرا میں مصطفیٰ جان رحمت ہیں حضرت جبرائیل امین تشریف لائے. اور جبرائیل امین نے اللہ کا یہ کلام مصطفیٰ جان رحمت کو دیا. کون سا کلام؟ اقرا پڑھیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اقرا پڑھیے. مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ماں نبی قاری, میں نہیں پڑھتا. جبرائیل بولے اقرا پڑھیے, تو مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ماں نبی قاری, میں نہیں پڑھتا. جبرائیل کہتے پڑھیے, اقرا پڑھیے. مصطفیٰ فرماتے میں ماں نبی قاری, میں نہیں پڑھتا. تو جبرائیل پھر کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق, اے محبوب اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے پیدا فرمایا. مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھنا شروع کر دیا. پہلے نہیں پڑھا, اب پڑھا ہے. جب رب کا نام پڑھائی کے ساتھ نہیں تھا تو اللہ عز و جل کے محبوب نے نہیں پڑھا, لیکن جب پڑھائی کے ساتھ رب کا نام آ گیا, ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ, تو مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھنا شروع کر دیا. اور ہمیں اور تمہیں یہ تصور دے دیا کہ پڑھائی وہی زیادہ کارآمد ہے, پڑھائی وہی مؤثر ہے, پڑھائی وہی مؤثر ہے جس پڑھائی میں رب کا نام شامل ہو. رب کا نام شامل نہ ہو تو پڑھائی تو ہوگی, ڈگری تو ہوگی, مگر وہ کارآمد نہیں ہوگی.
ہوگی وہ مؤثر نہیں ہوگی۔ حضرات یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں ڈگریوں والے بہت ہیں مگر خدا کی قسم ڈگریوں والے بہت ہیں مگر جناب والا کارآمد اور مؤثر ہونا اپنی جگہ ہے، ڈگریوں والا ہونا اپنی جگہ ہے۔ رب کے نام کے ساتھ اگر پڑھائی ہو تو جناب والا وہ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ پہ باعث سعادت ہے۔ ہم یہاں دنیا میں دیکھ رہے ہیں ڈگری والے تو ہیں مگر رب کے نام کے ساتھ ان کی پڑھائی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جناب والا بے گناہوں کا خون بھی بہا دیتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یوکرین میں جو خون بہ رہا ہے مجھے بتا کون بہا رہے ہیں؟ یہ ڈگریوں والے بہا رہے ہیں۔ یہ بے گناہوں کے خون جو گر رہے ہیں یہ کون بہا رہا ہے؟ ڈگریوں والے بہا رہے ہیں۔ یہ جو چوراہے پہ جناب والا یہ بیٹیوں کی عزتیں لٹ رہی ہیں کون لوٹ رہا ہے؟ یہ ڈگریوں والے ہیں۔ کالج میں بیٹی لٹ گئی، حضرات آفس میں بیٹی لٹ گئی، کالج میں بیٹی لٹ گئی، سڑکوں پہ بیٹی لٹ گئی، کون ہے یہ؟ ڈگریوں والے ہیں حضرات محترم۔ یہ کھڑے ہو کے پیشہ استنجا کرتا ہے، ڈگری والا ہے مگر شرم والا نہیں، ڈگری والا ہے مگر حیا والا نہیں۔ ڈگری ہے اور جناب والا وہ پڑھائی جس میں رب کا نام شامل ہے اس کا انداز الگ ہے۔ وہ پڑھائی جس میں رب کا نام شامل نہ ہو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کلسٹر بموں سے افغانستانوں کو اڑا سکتا ہے، وہ 303 کی گولیوں سے سینوں کو پھون سکتا ہے، وہ جناب والا میزائل گرا کے بے گناہوں کا خون بہا سکتا ہے، وہ بیٹیوں کی عزت لوٹ سکتا ہے، وہ عراق میں 2 لاکھ بچوں کی دوائیاں روک کر ان کے ایڑیاں رگڑ کے مرنے پہ مجبور کر سکتا ہے، وہ سیریا میں خونی انقلاب لا سکتا ہے، وہ جناب والا بوسنیا اور ہرزیگووینا میں حیوانیت اور بہیمیت کا ننگا ناچ دکھا سکتا ہے۔ ڈگری والے حضرات محترم کچھ بھی کر سکتے ہیں ڈگری والے۔ یہ دیکھو بہت بڑا MBBS ہے، یہ MD ہے، جناب والا کتنی بڑی ڈگری ہے MBBS MD، مگر خدا کی قسم ان کے کارنامے دیکھیے۔ یہ ماں کے پیٹوں میں بچیوں کا مرڈر کر دیتے ہیں، ماں کے پیٹوں میں بچیوں کا مرڈر ہوتا ہے، ہاتھ اور پاؤں جناب والا کٹ کے نکل کے باہر آتے ہیں اور خدا کی قسم وہ کٹے ہوئے ہاتھ اور پاؤں ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں اور ترقی یافتہ دنیا کے لوگوں میرا قصور کیا تھا کہ مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی برباد کر دیا گیا، سرفناش کر دیا گیا اور میرا قتل کر دیا گیا، میرا مرڈر کر دیا گیا۔ حضرات محترم ماں کے پیٹوں میں ابورشن کرنے والے اور ان بچیوں کی جانیں لینے والے یہ کون ہے؟ خدا کی قسم یہ وہ ڈگریوں والے ہیں۔ حضرات محترم اسی لیے میں نے کہا فرق ہے اس پڑھائی میں جس میں رب کا نام ہو اور اس پڑھائی میں جس میں رب کا نام نہ ہو۔ جس میں رب کا نام ہوتا ہے خدا کی قسم وہ پڑھائی سینوں کو روشنی دیتی ہے، اور جس میں رب کا نام نہیں ہوتا ہے وہ چاہے پوڈیوں پہ کیسے ہی کپڑے لاتے مگر ان کے دل روشن نہیں ہوتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت۔ اور زور سے کہیے مجھے ہمت مل رہی ہے کہ میرے بزرگ علماء بے فضل ہی تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام واقعی پیغام ہے۔ ابھی کوئی جائے گا تو نہیں؟ ابھی بیٹھے ہیں سب لوگ؟ میں 1 گھنٹہ بولوں گا زیادہ نہیں، اور 1 گھنٹے میں بس 15 ہی منٹ رہ گئے۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم کہو گے تو یہ خاکسار پوری رات بولے گا۔ تمہاری مرضی پر ہے۔ اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں وہ پڑھائی الگ ہے، جس پڑھائی میں رب کا نام ہے اس پڑھائی کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ حضرات محترم وہ مزاج الگ ہوتا ہے، اور جناب وہ پڑھائی جس میں رب کا نام شامل ہوتا ہے وہ کہاں ملتی ہے؟ وہ انہی مدرسوں کی آغوشوں میں ملتی ہے۔ یہ مدرسہ جو اللہ نے بنایا، یہی مدرسہ جو سب سے بڑے عقل مند پیغمبر زور سے ابھی میں بعد میں بتاؤں گا کہ قرآن اترا، جب قرآن اترا تو مصطفیٰ جان رحمت پڑھنا شروع کر دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس رب نے پیدا فرما دیا۔ حضرات محترم مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھنا شروع کر دیا، کہیں کوئی زیر اور کہیں کوئی زبر مس نہ ہو جائے، کہیں کچھ ڈسمس نہ ہو جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے زبان پاک کو ذرا جنبش دینی شروع کر دی، مصطفیٰ جان رحمت کو ذرا تکلیف ذرا زحمت
बात होने लगी। अब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार उसे पढ़ते हैं, कहीं मिस ना हो जाए, कहीं डिसमिस ना हो जाए, कहीं कोई ज़बर ज़ेर ना हो जाए। हज़रात जब नबी पाक को ये तकलीफ हुई, मेरे रब की रहमत को गवारा ना हुआ। मेरे अल्लाह ने फौरन इरशाद फरमाया, ए मेरे महबूब तुम घबराते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो, ए मेरे महबूब तकलीफ क्यों उठाते हो, जहमत क्यों उठाते हो, जरा मकाम तो देखो हुजूर का, अल्लाह के अंदर दूर से कहो सुभान अल्लाह। इतनी तेज ज़बान आप मत चलाइए, आपको कोई टेंशन नहीं है। ए मेरे महबूब आप तो बस पढ़ लीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लिताजला बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना। ए मेरे महबूब घबराने की जरूरत नहीं है, इस ज़बान को तेज तेज मत चलाइए सरकार, जहमत ना हो आपको मेरे महबूब, जहमत ना हो मेरे महबूब। ए मेरे महबूब डोंट वरी, इस कुरान को उतारना भी हमारा काम है और इस कुरान की रक्षा और सुरक्षा करना भी हमारा काम है। ज़ेर ज़बर नहीं होने देंगे हम, और ज़बर को ज़ेर नहीं होने देंगे हम है ना महबूब। आगे बढ़ने से पहले दो बातें, एक वहाबियों को पैगाम, तवज्जो है, एक दुनिया को पैगाम। वहाबियों के लिए ये पैगाम, व्हाट इज द इमेज ऑफ होली प्रॉफिट का नारा लगाने वाले वहाबी, बेअक्ल वहाबी, मुस्तफा के इल्म को, मुस्तफा की हयात को, मुस्तफा के पावर को नापने वाले वहाबी, इनकी वजह से पूरी दुनिया में क़यामत आ रही है। मुसलमान मुसीबतों में मुसीबतें सह रहे हैं इनकी वजह से। गेहूं को पिसना था मगर इनके साथ घुन भी पिस गए। कसूर घुन का क्या कसूर था? घुन का कसूर ये था कि गेहूं के बीच में रहता था। पिसना गेहूं को था, ये हम घुन भी पिस गए। कयामत इनकी वजह से आई, मुसीबतें इनकी वजह से आई, उस्ताद इनकी वजह से टूटे, बला इनकी वजह से नाजिल हुई। और बला इनकी वजह से क्यों नाजिल हुई? इन्होंने मुस्तफा जान रहमत की जात को नापने की कोशिश की। आबाद रखे अल्लाह आपको, सब शादाब रखे और अल्लाह लाज रखे। अरे इन्होंने मुस्तफा जान रहमत को नापने की कोशिश की, जालिमों ने, बेगैरतों ने। इनकी वजह से तुम पे क्या मुसीबतें आई? हजरत आदम तक को। अरे वो नबी है, उसकी पीठ से नबी पैदा हुए हैं, उसकी पीठ से वली पैदा हुए हैं, उसकी पीठ से दुनिया पैदा हुई है। मगर उसे भी बड़ी जनाबे वाला, मैं क्या कहूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता बल्कि हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा का ये जुमला कोट करना चाहता हूँ, जो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम दीन है। खराज अकीदत पेश करता हूँ हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को। इल्म का इमाम है वो, जाल हक व ज़हक़ल बातिल लिखकर एहसान कर गया सुन्नियत पर। अल्लाह उसके दर्जे में बुलंदियां करे और उस आलिम दीन के फैजान से हम सबको माला माल फरमाए। वो फरमाते हैं कि हजरत गंदुम का दाना, गेहूं का दाना तो एक मीडिया बन गया, बीच एक माध्यम बन गया। सच्चाई कुछ और थी। उनको बाहर लाने में, जन्नत से बाहर लाने में, तवज्जो है, रियलिटी कुछ और है, फैक्ट कुछ और है। और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही, आप जरा थोड़ा सा मुश्ताक होकर मेरी बात को सुने तवज्जो के साथ। एक जुमला भी मिस ना हो जाए, बात मेरी नहीं, आलिम दीन की बात। और इतने बड़े जबरदस्त आलिम दीन हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, गंदम का दाना तो एक माध्यम बन गया। सच्चाई ये थी, सच्चाई कुछ और थी। और सच्चाई ये थी, जन्नत से जो उन्हें बाहर लाया गया जमीन के पर्दे पे, सच्चाई ये थी कि वो उन्हें जन्नत से जमीन पर गद्दारों की वजह से आना पड़ा। गद्दारों की वजह से आना पड़ा, गद्दारों की वजह से आना पड़ा। गद्दारों की वजह से क्या मतलब? तवज्जो है? अरे गद्दारों की वजह से आना पड़ा, क्या मतलब? मतलब ये कि जन्नत तो आदमी के लिए है, जन्नत तो नबियों के लिए है, जन्नत तो वलियों के लिए है, जन्नत तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए है। मगर जन्नत से आपको इसलिए भेजा जाएगा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी पीठ में जो जन्नती नहीं है। और दूर से, अरे हजरत आदम की पीठ में वफादार भी थे, गद्दार भी थे।
سبحان اللہ. ابراہیم جیسا وفادار تھا, نمرود جیسا غدار تھا, بے شک. موسیٰ جیسا وفادار تھا اور فرعون جیسا غدار تھا, محمد رسول اللہ جیسا وفادار خدا تھا, سبحان اللہ. سبحان اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے کمینے ناہنجار نیچر غدار اللہ تھے, غدار مصطفیٰ تھے, اسی پیٹھ میں تھے. بے شک. حسین جیسا وفادار بھی تھا, یزید جیسا غدار بھی تھا. آدم جنت سے باہر جاؤ, سبحان بے اللہ. شک. اور زور سے آدم جنت, زور سے تڑپتے کیوں نہیں, سبحان اللہ. اور زور سے, ارے آدم جنت سے باہر جاؤ, جنت تو تمہارے لیے, مگر ان غداروں کا بوجھ زمین پہ پھینک کے واپس آؤ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان. سبحان اللہ. ان غداروں کا بوجھ زمین پہ پھینکو, واپس آؤ. ان غداروں کی وجہ سے جنت سے آنا پڑا آدم کو, بے شک. بے شک. غداروں کی وجہ سے. اس لیے ان ظالموں کو بتانا چاہتا عمران حنفی, وہ فالی پروفٹ کا نعرہ لگانے والے درندوں, وحشیوں, دریدہ دینوں, مصطفیٰ کی عزت دیکھو اللہ کے حضور. اللہ فرماتا ہے اے مصطفیٰ زحمت نہ اٹھائے. بے شک. سبحان اللہ. بالکل زحمت نہ اٹھائے سرکار. میرے محبوب زحمت مت اٹھاؤ, اے میرے محبوب تکلیف نہ اٹھاؤ. آپ کو یہ ٹینشن ہے کہ کہیں زبر زیر نہ ہو جائے, کہیں زیر زبر نہ ہو جائے. اے میرے محبوب ہم ہیں نا, انا علینا جمعہ و قرآن, ہم ہیں نا, ہم ہی اس قرآن کو اتاریں گے اور ہم ہی اس قرآن کی رکشا اور سرکشا کریں گے. اور اللہ نے رکشا کر کے دکھا دی قرآن کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 1400 سال ہو گئے, بدر میں کتوں سے بچایا, سبحان اللہ. بے شک. زور سے بولو, سبحان اللہ. بے شک. بدر میں کتوں سے بچایا, احد میں بھیڑیوں سے بچایا, خندق میں ناہنجاروں سے بچایا, مکے کی گلیوں میں سنگ دلوں سے بچایا, اور جناب والا احزاب میں اللہ نے اپنے نافرمانوں سے قرآن کی حفاظت کی. اس دنیا میں اللہ نے رکشا کی, قادسیہ میں اللہ نے سرکشا کی, اور صلاح الدین ایوبی کے دور میں تو جناب والا ایک بہت بڑا طبقہ کلمہ پڑھنے والوں کا یہودیوں کے ساتھ مل گیا تھا, عیسائیوں کے ساتھ مل گیا تھا. مگر یہ اللہ ہے جس اللہ نے حضرات محترم حلب میں قرآن کو بچایا, حضرات محترم الحمرا میں قرآن کی حفاظت فرمائی, اندلس میں, غرناطہ میں قرآن کی حفاظت میرے اللہ نے کی. پورا یورپ سامنے کھڑا ہے قرآن کو بدلنے کے لیے, مگر خدا کی قسم یورپ بدل گیا, قرآن آج بھی ویسے ہی موجود ہے جیسا الحمدللہ پہلے دن اترا تھا. یہ اللہ ہے, ہر دور میں بچاتا رہا. اللہ نے آگ سے قرآن کو بچایا, اللہ نے پانی سے قرآن کو بچایا, اللہ نے سیلاب سے قرآن کو بچایا. ایک جناب والا 11 نہیں 20 کاری تھوکے سے بلا بلا کے مار دیے گئے مکہ اور مدینہ میں, مگر یہ اللہ ہے. لوگ سمجھتے تھے حافظوں کو مار ڈالیں گے قرآن ختم ہو جائے گا, مگر خدا کی قسم دنیا ختم ہو گئی, قرآن اپنی اصلی صورت میں کل بھی موجود تھا, آج بھی موجود ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عظمت قرآن, نعرہ تکبیر. روزہ میں برکتیں ملیں. ایک پورے کا پورا بلاک کھڑا ہو گیا حسین کے غداروں کا. قرآن کی جناب والا, قرآن پہ قرآن ہدف تنقید تھا, قرآن جناب والا ٹارچر, قرآن ٹارگیٹ تھا. مگر خدا کی قسم یزید ختم ہو گیا, یزید کا نام و نشان مٹ گیا, مگر قرآن بچانے والا حسین, حضرات محترم قرآن بچانے والا حسین جناب والا کل بھی زندہ اور سلامت تھا, آج بھی زندہ اور سلامت ہے. کہیں حسین سے بچوایا, کہیں اللہ نے وہ حسین کو جناب والا مادھیم بنا دیا, اور کہیں حضرات محترم جب معتصم باللہ نے آنکھیں دکھائی ہیں اس قرآن کو, تو اللہ نے احمد بن حنبل کو اتار دیا میدان میں. کوڑے کھائے, جیلوں کی اذیتیں سہی, عقوبتیں برداشت کی, سزائیں برداشت کی, ٹارچر کیا گیا, مگر حنبل, احمد بن حنبل تیری عزت کو سلام, احمد بن حنبل تیری بہادری کو سلام, کہ نالائقوں کے, ناہنجاروں کے اور اللہ رسول کے دشمنوں کے اس مورچے پر تکلیفیں اٹھا کے بھی تو نے قرآن کی رکشا اور سرکشا کا, کردار رکشا اور سرکشا کا پرفارمنس جو دیا ہے. جب تک تاریخ باقی رہے گی احمد ابن حنبل تیری عزت کو ہسٹری سلام کرتی رہے گی. کہیں احمد ابن حنبل میدان میں ہے, ایک میدان میں ہے. جب خلفائے زمانہ کے سموہ نے جناب والا اس قرآن کو ٹچ کیا اور قرآن میں ترمیم و تحریف کرنے کی کوشش کی, تو اللہ کی کروڑوں سلام و مدینے والے نبی پر, جس کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال کر تنے
غوث پاک محبوب سبحانی سرکار محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کھڑا ہو گیا اور ایک ہی وقت میں اپنی جان مال اور جاؤ حسمت کو داؤ پہ لگا کے پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کر گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب یہاں خطرے میں پڑا تو جناب والا جب یہاں خطرے میں پڑا تو جناب والا کروڑوں سلام مدینے والے نبی کی. یہ نبی پاک جس کی جناب قرآن کا پٹا گردن میں ڈال کے اللہ کا شیر نر مرد مجاہد مرد خدا بریلی کی زمین سے کھڑا ہو گیا. نہ جان کی پرواہ نہ مال کی فکر نہ اولاد کا ٹینشن مگر خدا کی قسم قرآن کی حفاظت قرآن کی رکھا اور سرکھا کر کے حسین کی جانشینی کا غوث اعظم کی جانشینی کا حق ادا کر دیا مولانا احمد رضا میرے اعلیٰ حضرت نے. سبحان اللہ. ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے اور ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. سبحان آج کمپیوٹر کا زمانہ آیا. کمپیوٹر نے آنکھیں دکھائی میرے قرآن کو. ہم بدل ڈالیں گے. we change the meaning of holy قرآن. ہم بدل ڈالیں گے. یہ بہت خطرناک چیلنج تھا. 29 دسمبر 2005 کی گھٹنا ہے. پریشان تو نہیں ہے؟ نہیں 2005 29 دسمبر اردو ٹائم ممبئی اخبار ہے. اب کی بار آنکھیں دکھائی کمپیوٹر نے. جنگوں سے تو نکال دیا میرے خدا نے, ہواؤں سے نکال دیا, آگ سے نکال دیا, پانی کے سمندر سے نکال دیا. توجہ ہے؟ آگ کے طوفانوں سے نکال دیا مگر اب کمپیوٹر آنکھیں دکھا رہا ہے ہم نکالیں گے. تم کہتے ہو اللہ فرماتا ہے 1400 سال سے ایک ہی چیلنج ہے. ان کنتم فی سورۃ مما ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شهداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تم سچے ہو من دون اللہ اللہ کے سوا اگر تم ایک قرآن کی آیت کی طرح آیت لا کے دکھا دو, ایک سورت کی طرح سورت لا کے دکھا دو, اگر مرد ہو اگر مردانگی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات بھی ہو تو آؤ میدان میں. آؤ میدان میں آؤ. لائے میدان میں. ابو جہل کے چند ساتھی پیدا ہو گئے تھے. انہوں نے ایک سورت لکھی. حضرت اشارہ کر رہے ہیں. سورت لکھی. قرآن کی ایک سورت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک سورت بنا دی. کعبے کے گیٹ پہ لٹکا دی. کون سی سورت بنائی انہوں نے بنائی پوری طاقت اکٹھی کر لی عرب کی. بڑے بڑے فصیح و بلیغ بیٹھ گئے اور ایک سورت بنائی قرآن کی طرح. کوشش کر رہے تھے. الفیل ومل فیل قرآن کی طرح لا رہے. الفیل ومل فیل وما ادراک مل فیل خرطومہ طویل وذنبہ قصیر. واہ کیا مطلب ہاتھی. کیا ہے ہاتھی؟ تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی؟ اس کا سونڈ لمبا ہوتا ہے, دم چھوٹی ہوتی ہے. اتنا پڑھا ابو جہل نے. سورج نکل رہا تھا اور وہ کعبے کے گیٹ پر کھڑا تھا کہ جواب مل گیا ہوگا. اس نے جیسے ہی پڑھا بڑی زور سے ہنسا. غصے میں پاگل ہو گیا. ہنسی کبھی کبھی غصے سے بھی آتی ہے. جب آدمی غصے میں مغلوب ہو جاتا ہے تو ہنسنے لگتا ہے. دیکھا نہیں تم نے کتنے جناب والا غصے والے اچانک ہنس جاتے ہیں اور ان کے غصے وہ بڑے جناب والا بڑے معنی قید ہوتے ہیں. ہنسنے لگا. تیزی سے لپکا کعبے کے گیٹ کی طرف گیا اور چیرتے ہوئے ہاتھ سے اس نے جناب والا گیٹ پہ لٹکی ہوئی مفروضہ اس سورت کو نکالا, ہاتھ میں لیا اور کئی ٹکڑے کرتے ہوئے بولا اسے قرآن کی سورت کا متبادل بتاتے ہو, وکلپ بتاتے ہو, آپشن بتاتے ہو. ارے یہ تو قرآن کی الحمدوں کے الف لام کے برابر نہیں ہے. اللہ زور سے کہو سبحان اللہ. خود ہی بناتے ہیں خود ہی پڑھتے ہیں. 1400 سال ہو گئے ایسے ہی ہوا. مگر کمپیوٹر کے زمانے میں ایک کتا کھڑا ہوا. نام تھا اس کا پروفیسر وولف. بات 10 منٹ کی ہے مگر 3 منٹ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اس کا نام تھا پروفیسر وولف. وہ بہت بڑا انجینئر تھا. اس نے ایک سافٹ ویئر عربی زبان کا اس وقت بنایا تھا جب عربی زبان کا کوئی سافٹ ویئر نہیں تھا. عربی زبان کا سافٹ ویئر بنا لیا. ڈسپلے سامنے ہے. ضرب زید ایک سینٹینس ہے عربی کا. ضرب زید لکھ دیا. اپنے انجینئر سے کہتا ہے ضرب زید سینٹینس میں اب غلطی نکالنا ہے ہم لوگوں کو. چلاؤ وہ
वो बटन दबाओ, फला बटन दबाओ, फला बटन दबाओ। देखा तो जनाब वाला गलतियां शुरू हो गई डिस्प्ले पे। नंबर 1 मिस्टेक, नंबर 1 मिस्टेक, नंबर 2 मिस्टेक, नंबर 3 मिस्टेक, नंबर 4। वो गलती भी निकाल रहा, माने की भी निकाल रहा, लफ्ज की भी निकाल रहा है, फसाहत की और बलागत की भी निकाल रहा है। मौलाना को चेक कराया कि देखिए एक सेंटेंस में हम कितनी गलती निकाल सकते हैं हमारा सॉफ्टवेयर। मौलाना खुश हो गए, अब्दुल्ला नाम था उनका, बहुत खुश हो गए। खुश होके बोले प्रोफेसर वुल्फ तुमने अच्छा काम किया, हमारे इस्लाम की खिदमत और अरबी जबान की खिदमत के लिए तुमने बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया है। तो प्रोफेसर वुल्फ सीना चौड़ा करके बोला मौलाना खुशफहमी में मत मुब्तला होइए, मैंने आपकी जबान की या आपके इस्लाम की खिदमत करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। फिर कहा किस लिए बनाया है? बोले 1400 साल हो गए तुम्हारे कुरान को चैलेंज करते करते, उस चैलेंज का मुकाबला करने के लिए बनाया है। मैं कुरान को आजमाना चाहता हूं। कुरान कहता है गलतियों से पाक है, ला यातिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, शक की गुंजाइश नहीं, शक की जगह नहीं, मगर मैं आजमाना चाहता हूं। मौलाना ने यूं तो गुस्से में बिखर गए मौलाना, मगर बोले देख तू कहाँ है और अल्लाह का कलाम कहाँ है? वो बोला सच्चाई है, तो सच्चाई का सामना करो ना। आंखें बंद करने से कोई तूफान हटते हैं, तूफान वापस थोड़ी हो जाते हैं। मुकाबला करो। मेरे सॉफ्टवेयर का जवाब ये है कि सब सामने आओ और मैंने जो कुछ मैंने किया है इसको सराहो। हज़रात मोहतरम बस मौलाना तो मान गए, थोड़ा कम 1-2 मिनट और लगेंगे, इजाजत है तो जोर से सुभान अल्लाह कहते हैं। मौलाना मान गए, मगर मौलाना बोले आलम इस्लाम में आग लग जाएगी प्रोफेसर वुल्फ जब दुनिया ये सुनेगी कुरान को आजमाने के लिए कर रहा है। बोले यही तुम्हारी नाकामी होगी, अगर तुम गुस्से में आओगे ये नाकामी होगी। हम आजमाना चाहते हैं कुरान को। अजय टोटल मिला के एक तारीख रख ली गई, वो तारीख 29 दिसंबर 2005 थी, वो रख ली गई जनाबे वाला, तारीख रख ली गई। कुरान को बाकायदा टाइप कर दिया गया, अलहम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान को टाइप कर दिया गया, जेर जबर की कोई गलती नहीं, सब चेक कर लिया गया। फिर उस जनाब सॉफ्टवेयर को या उस कंप्यूटर को लॉक कर दिया गया। लॉक करने के बाद ना कुछ बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। लॉक कर दिया गया, तारीख का ऐलान हो गया। मौलाना लोगों आओ, आलिमों आओ, हज़रात मोहतरम दुनिया भर के आलिम चले, न्यू जर्सी का हॉल है, दुनिया भर के आलिम चले। हज़रात अल्लाह इन आलिमों की रोजी में बरकतें अता फरमाए। जब कोई मसला खड़ा होता है तो तुम तो अपने खेतों में रहते हो, खलिहानों में रहते हो, तुम अपने घरों में रहते हो, अपनी नींदों में रहते हो, अपने बिस्तरों में रहते हो, मगर खुदा की कसम जब भी कोई मसला खड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम आती है, जब कुरान को चैलेंज करने वाले लोग चौराहे पे खड़े होकर सीना तान के कुरान को चैलेंज करते हैं और शायरा इस्लामिया को आंखें दिखाते हैं, तो उस वक्त अगर कोई मैदान में आता है तो यही अल्लाह के नेक बंदे मैदान में होते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये उलमा, ये फज़ला, ये मुफक्किरीन इस्लाम की प्यारी प्यारी तक़द्दुस बाप शबाब मुफ्ती अफरोज, तुम्हारी हिम्मत को सलाम कि तुम अपनी मेहनत सर्फ करके और तुम्हारा वो स्टाफ और तुम्हारे वो उस्ताद जो तुम्हारा साथ देते हैं, सबको मोहब्बत से सलाम करता हूँ। वाकई मौलाना मुफ्ती साहब ने सच कहा था, दुनिया की भलाइयाँ एक तरफ और एक आलिम को पैदा करने की भलाई एक तरफ। खुदा की कसम ये मदरसा गुलशन इस्लाम सलामत रहे, ये इसके अरकान, इसके जिम्मेदारान, इसका नाज़िम आला और सलामत रहे अफरोज और इसके तमाम साथी जो जनाबे वाला अनथक कोशिश करके उलमा की टीमें तैयार करते हैं। अज़ान पे मसला खड़ा होता है, मैदान में आलिम आते हैं, जमात में मसला खड़ा हो, मैदान में उलमा आते हैं, कुरान पे मसला खड़ा हो, 28 आयत जिहाद को हज़फ करने का सवाल उठता है, मैदान में उलमा आते हैं। आहा उलमा, जिन उलमा की तुम बुराइयां करते हो, इन उलमाए किराम के कारनामे सुनोगे तो खुदा की कसम है पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। न जाने कितने आलिमों ने सर दे दिया, इस्लाम को झुकने न दिया। न जाने कितने आलिमों ने अपने ही आंखों के सामने अपने पेटों के सर कटे हुए देख लिए, मगर इस्लाम के झंडे को झुकने नहीं दिया। कितने आलिमों ने अपनी जायदादों और संपत्तियों को जनाबे वाला अपने ही सामने सिमटते हुए और जनाब तबाह बर्बाद होते देखा, मगर इस्लाम के झंडे को सिमटने नहीं दिया। कितने आलिमों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, मगर खुदा की कसम इस्लाम के झंडे को झुकने नहीं दिया। हज़रात मोहतरम, ये करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन पर डाल के ये उलमा मैदान अमल में कूद जाते हैं। न जान की परवाह, न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन। एक एक आलिम वक्त की बहुत बड़ी बड़ी फौलादी चट्टानों से अकेला टकरा जाता है। याद करो वो शेर खुदा मौलाना फजले खैराबादी अकेला मैदान में कूदा। याद करो बरेली के आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा एक
خوش رہیں، آباد رہیں. بات تو بہت اچھی کہہ گئے حاجی صاحب. میرا مفتی اعظم، میرے امام اعلیٰ حضرت کا نخل تمنا جانے جگر، پوری گورنمنٹ ایک طرف مسئلہ نسبندی پر، سارے دیوبند و نجد کے، دیوبند سے لے کر بنارس کے سلف تک سارے ملا ایک طرف، بریلی میں امام احمد رضا کا جانے جگر میرا مفتی اعظم اکیلا ایک طرف، وقت کی فولادی چٹانوں سے اکیلا ٹکرایا، تھمکا آ گیا، واپس لینا وہ بولو جو بھارت کے ملا بولتے ہیں. تو میرے امام کا بیٹا اور مدرسے کا شہزادہ کہتا ہے ہم وہ نہیں بولیں گے جو ملا بولتے ہیں، ہم وہ بولیں گے جو قرآن میں اللہ اور حدیث میں رسول اللہ بولتے ہیں. سبحان اللہ. یہ علماء ہیں. ان علماء سے جناب ہماری سنیت کو وقار نصیب ہوا. سبحان اللہ. زور سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ علماء حضرات، اگر میں اس موضوع پہ آؤں گا، ابھی باتیں کرنے کی بہت ہیں، مگر مجھے خوشی ہوئی اس موقع پہ، بہت خوشی ہوئی. امیر احمد صاحب، الحاج امیر احمد صاحب، ماشاءاللہ چہرے پر مصطفیٰ کی سنتوں کا نور ہے. کتنا پیارا چہرہ، الحمدللہ. لوگوں کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ لوگ بھی ان سے بڑے مطمئن ہیں. حاجی صاحب نے علماء کرام کی فضیلت پر یہ چند جملے جو آئے ہیں اس پر آئے اور جناب اللہ بھیگی آنکھیں ہیں اور کہتے ہیں میں مدرسے کو 11,000 روپے اسی بات پہ پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان زور سے کہہ دو سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عظمت اسلام و سنیت. زندہ باد. حاجی امیر، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کا مستقبل روشن فرمائے آمین. اور مصیبتوں سے، بلاؤں سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. آمین. ذرا درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ابھی کوئی جائے گا تو نہیں؟ ہم تھوڑا سا ٹائم اور لیں گے آپ کا. حاجی امیر کو مبارکباد دیتا ہوں جنہوں نے میرے مدرسے کو، جامعہ اہل سنت گلشن اسلام کو، ان علماء کی قربانی دیکھنے کے بعد 11,000 روپے کا اعلان کیا. اور یہ 11,000 روپے حاجی امیر آپ دے رہے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے آج 20 بچے فارغ ہو رہے ہیں. 20 بچے فارغ ہو رہے ہیں، میرے 20 بچے جن کے سینوں میں قرآن ہے، جن کے سینوں میں قرآن و حدیث کا علم ہے، عالم بھی ہے، فاضل بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. عظمت اسلام و سنیت. زندہ باد. حاجی امیر احمد صاحب نے 11,000 روپے میں یہ کر رہا ہوں. حاجی امیر صاحب ان 20 میں سے ایک بچے کو آپ کو دیتا ہوں. ایک بچے کو آپ نے گود لے لیا. یہ بچہ میدان میں آئے گا، 1 10 کو پڑھائے گا، 10 100 کو پڑھائیں گے، 100 1000 کو، 1000 10,000 کو، 10,000 1 لاکھ کو، 1 لاکھ 20 کروڑ کو، 20 کروڑ 50 کروڑ کو. قیامت تک یہ سلسلہ آپ کے لیے، آپ کی ماں اور باپ کے لیے چلتا رہے گا. ایک شہزادہ حاجی امیر نے لیا 11,000 روپے. انشاءاللہ اللہ نسلوں کا مستقبل روشن فرمائے. اور مجھے خوشی ہوئی جب بات آئی گئی ہے، بات چندے کی نہیں، ہم چندہ کرتے بھی نہیں، مگر ہماری تقریر سے اگر آپ اتنے خوش ہیں تو میرا ایک شہزادہ لے لیا گیا. میں چاہتا ہوں صرف 3 منٹ یا 4 منٹ میں تقریر کرنی مجھے. 3 یا 4 منٹ میں 20 شہزادوں کو گود لے لو. تم اتراکھنڈ کے لوگوں، اللہ نے تمہیں بہت نوازا ہے، اللہ نے بہت نوازا. یہ 20,000 روپے کنورا سے میرے بھائی عزت مآب جناب غلام نبی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت.